نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو میرے سمیت شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے، آمین۔ اور جو میرے مالک گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے لڑائی جھگڑے دور کر دے۔ میرے مولا آپ سب بھی یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ لازمی دعا آپ بھی کریں کہ اللہ پاک روزانہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جو بچے اس دنیا میں آنے والے ہیں، جو آ چکے ہیں، ان کو جسمانی اور دماغی معذوری سے بچا میرے اللہ پاک، ان کے جسم کی اعضاء صحیح سلامت رکھنا مالک۔ جو بچے ہیں دنیا میں آئے ہوئے ان سب کو نیک صالح بنا، ماں باپ کے فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی اللہ تعالیٰ ٹھنڈک بنائے، آمین۔ آج میں بات کروں گی شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہوں گے، کون نہیں جانتا ان کو، حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی بطول، پاک دامن، پاکیزہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بیٹیوں سے نفرت نہیں کرو، میری بھی بیٹی ہے جو مجھے بہت زیادہ لاڈلی ہے۔ تو اندازہ کریں اس بات سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میری بیٹی مجھے بہت لاڈلی ہے، بیٹیوں سے نفرت نہیں کرو، بیٹیوں سے محبت کرو، تو اس چیز کا اندازہ ہمیں ہو گیا۔ بچپن میں بڑا لاڈ پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا، بڑی اچھی تربیت کی، ہم کر ہی نہیں سکتے ایسی تربیت جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو بڑھتے بڑھتے حضرت فاطمہ الزہرا بڑی ہو گئیں، تو پھر آگے دلہن کے روپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم، اور وہ دنیا سے بے رغبتی، حد سے زیادہ دنیا سے ان کو بے رغبتی، یعنی دنیا سے ان کو کوئی لگن نہیں تھی، وہ آخرت کے بارے میں ہی سوچتے تھے۔ زہد و تقوی بھر بھر کے بھرا ہوا تھا ان میں۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی، اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسی تربیت کی تھی، انہوں نے اپنے شوہر کا بہت عزت و احترام، یعنی پچھلے دور میں آپ کو پتہ ہے چکیاں پیستے تھے، سارا کچھ کرنا، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے تھے، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ آج کل کی بیٹیوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادی نے، تربیت یافتہ بیٹی نے، جنت کی شہزادی، انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اپنے شوہر سے کہ کتنے غریبی کے دن ہیں، میں سارا دن تھک جاتی ہوں، نہیں، بڑا خوش رکھا کرتی تھیں، بڑا احترام کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ بابا جان میں تھک جاتی ہوں چکی پیستے پیستے، آپ کے پاس اتنی لونڈیاں ہیں، کوئی مجھے عطا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے بہتر نہ چیز تجھے عطا کر دوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، جن کو ہم تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، وہ بتایا کہ آپ کرو گی تو آپ کو کام کا بھی نہیں پتہ چلے گا، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نے بڑی خوشی سے اس تحفے کو قبول کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے زمین پر ہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لقب دیا ابو تراب،
کیونکہ جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی کہ مٹی کے باپ ابو تراب اٹھو، یعنی ان کو گھر لے کے گئے۔ تو کتنی خوش قسمتی حضرت علی کی کہ ان کو لقب دیا گیا ابو تراب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو جب اسلام کی دعوت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اسلام سے پہلے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، سب سے پہلے بچوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ خوش قسمت وہ ہیں جنہوں نے آپ کے لبیک کہا، اسلام کی دعوت پہ لبیک کہا۔ تو اندازہ کریں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حضرت علی پہ خوش ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد حضرت علی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو علی بھی اللہ تعالیٰ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا شادی کے بعد بہت زیادہ اپنا گھر سنبھالنے والی، اپنا گھر اچھے طریقے سے سنبھالا، کبھی شوہر کو تنگ نہیں کیا، کتنی باپ کی لاڈلی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، فوراً تھوڑی سی تکلیف اگر سسرال میں ہو جائے تو فوری ہم کہہ دیتے ہیں کیوں ایسے کیا۔ یہ سختی تنگی وغیرہ جو ہوتی ہے، رزق یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق جتنا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس پہ ہمیں بالکل غصہ یا ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس پہ شوہر کا تھوڑا سا دل دکھے، تھوڑا سا بھی دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے رونا شروع کر دیا۔ بابا کی لاڈلی تھیں، ماں باپ تو سب کو لاڈلے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلا کے فرمایا فاطمہ جنت میں تو مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ سبحان اللہ، وہ بیٹی ہیں جن پہ جنت نثار، جن پہ سارا کچھ قربان۔ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا انہوں نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ ان کے شہزادوں نے ہمارے لیے اپنی گردنوں پہ تیر چلوا لیے، ہمیں اسلام زندہ کر کے دے گئے۔ ہم آج کیا کرتے ہیں، ہم دین کی قدر نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہی نہیں، نہ ہم شہزادوں کے جو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، کبھی ان کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا۔ آج وعدہ کریں کہ روزانہ زیادہ نہیں تو 20 منٹ لگا لیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں 20 منٹ زیادہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی اگر روزانہ کے 20 منٹ، میں کہتی ہوں کہ ہم خوش ہوں گے قیامت والے دن کہ ہم نے اہل بیت اطہار کی محبت میں 20 منٹ گزارے تھے۔ 20 منٹ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ کتنی دیر دیر تک ہم موبائل دیکھتے ہیں۔ ان کے قربانیاں اپنے بچوں کو بتایا کریں، ان کی تکلیفیں۔ انہوں نے جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دشمن تنگ کرتے تھے نا کہ ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نہیں، میں بد دعا نہیں کرنا چاہتا، ان کی اگلی نسلیں شاید اچھی ہو جائیں، اسلام قبول کریں، اسلام کو مانیں گی۔ تو دیکھو ہم کیا ہیں، ہم کیا چیز ہیں، تھوڑا سا کوئی تنگ کرتا ہے ہم فوری برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کہتے۔ آج کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنی ہے، ان کی اولاد پاک، اولاد پاک، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، جتنی انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دے دی ہیں اسلام بچانے کے لیے۔ نماز کی اہمیت انہوں نے ہمیں سکھائی، نماز پڑھی، جنگ میں نماز پڑھی، تیروں کے سائے میں نماز پڑھی۔ ہم نے کبھی سوچا، اپنے بچوں کو بتایا کہ نماز کی اہمیت حضرت امام حسین ہمیں بتا گئے، ہم نے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ نہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ان سے محبت کا ہمیں صلہ کیا ملنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک اہل بیت کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے گا، بہت نیکیاں ملنے والی ہیں۔
ان کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبو کے تو دیکھو. جو لوگ ان سے محبت کر بیٹھتے ہیں نا، وہ دنیا میں ہی رہتے ہوئے بھی دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں. وہ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگا لیتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اہل بیت، میرے سامنے بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، میں دیکھتی ہوں، ان کو سنتی ہوں کہ اہل بیت کی محبت میں کیسے وہ روتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ پاک ان کے نقش قدمے پر ہمیں چلنے والا بنا دے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ.